تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ، حضور کے سب سے پہلے جانشین، پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ کون سی تاریخ کو؟ 22 جمادی الثانی کو۔ تو اسی مناسبت سے میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نیکیوں سے محبت کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے معاملات کو، مسائل کو کہیں پر تفصیل کے ساتھ اور بعض معاملات کو اشارتاً بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے، وہ بات بڑی اہم ہے، ذرا قابل غور ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ اللہ کو پتہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد یہ جو لوگ حضور کی صحبت میں زیادہ نہیں رہ سکے، تھوڑا وقت گزارا، یا پھر جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، منافق تھے، وہ حضور کی وفات کے بعد بالکل چٹے ننگے ہو کر پھر جائیں گے اسلام سے۔ تو اس لیے فرمایا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ بھی اپنے دین سے پھرے گا، اپنے دین کو چھوڑ دے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، وہ لوگ جو اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اپنے دین سے پھر جائیں گے، ان کو سیدھی لائن پر لانے کے لیے اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تمہاری درستگی کے لیے تمہارے اوپر ایک ایسی قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ کیسی قوم ہوگی؟ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی حضور کی وفات کے بعد جو لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، پھر جائیں گے دین سے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے، ہماری پنجابی زبان میں کہہ رہے تو انہوں نے مکو ٹھپن آستے ہیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ نبی پاک کے ان مجاہد صحابہ کی جماعت کو کھڑا فرمائے گا ان کے مقابلے میں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، مسلمانوں پر، کلمہ گو جو حضرات ہوں گے، مسلمان ہوں گے، حضور کے غلام ہوں گے، ان پر کیا ہوں گے؟ وہ بڑے نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یہ ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد کچھ لوگ پھر جائیں گے، پھرنے والوں کو جو لوگ سیدھا کرنے کے لیے اٹھیں گے، حضور کے دین کے لیے، حضور کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے جو لڑیں گے، جہاد کریں گے، ان کی کوالٹیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مومنوں مسلمانوں پر بڑے مہربان ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اچھا، جب بندہ اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو
تو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو جب مخالفت سامنے آتی ہے، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ آدمی کے سامنے آتی ہیں، مصائب وغیرہ معاملات سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے، تو وہیں کچھ لوگ کان بھرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اس کام کو، چھوڑو، رہنے دو، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو روکنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تانے دینے والے الگ، روکنے والے الگ، مشکلات مصیبتیں ڈھالنے والے الگ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کے وہ غلام جو ان مرتدوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھیں گے نا، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی جتنے مرضی تانے مارے انہیں، کوئی جتنا مرضی ٹل لگا لے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنے سے، جہاد کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہہ لیں تب یہ ساتھ دے دو، اللہ کا نام ہے، بلند کرتے نہ کرے بہانے سے۔ ایک مرتبہ پھر فرمانے سبحان اللہ، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی تانے دینے والے کی، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ انہیں اتنی استقامت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کا بھی اظہار فرمایا اور اپنے خزانوں کو جو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم اپنے خزانوں میں سے اپنے ان پیارے بندوں کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو کسی کی تانے کا، کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ اٹھے، کئیوں نے کہا جی یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ٹیکس ہے، خواہ مخواہ کا جرمانہ ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کسی نے کہا جی یہ لگتا ہے بندہ نبوت کا دعوے دار ہو جائے تو آس پاس ہاتھ چومنے والوں کی تعداد کافی جمع ہو جاتی ہے، تو کئی لوگوں نے، بد نصیبوں نے نبوت کو کاروبار سمجھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہوا، کسی نے کس طرح سے اسلام اور ایمان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے بے ایمانوں منکروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کی وفات کے بعد جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ان سارے مرتدین کے خلاف آپ نے یک کے بعد دیگر باری باری جہاد فرمایا، حتیٰ کہ آپ کو روکنے والوں نے روکا، اور بعض صحابہ کرام نے بھی، ان کی نیت کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں تھی، نیت ان کی مخلصانہ تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، ابھی آپ اگر جہاد کے لیے فوج روانہ فرمائیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، کہیں یہودی، کہیں عیسائی، کہیں مشرکین مدینہ شریف کو خالی دے کر ادھر بھی حملہ نہ کر دے، اس لیے ابھی حالات کو سازگار ہونے دیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نا 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 نا، اگر ابو بکر صدیق کے جسم میں جان ہے اور کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا اس طرح
کہ وہ اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، اور آج اگر وہ کہتا ہے کہ جناب جی اونٹ تو زکوٰۃ میں دوں گا پر رسی نہیں دوں گا، فرمایا جو رسی کا بھی انکار کرے گا ابو بکر کو اس کے خلاف بھی اٹھنے سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ تو یہ اسلام کا جھنڈا، حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا، دین کی پہرےداری کا جھنڈا حضور کی وفات کے بعد کس نے اٹھایا تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب یہ باتیں ساری سامنے رکھیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو جواب دیا صدیق اکبر نے، اس کے سر کو کچلا حضرت ابو بکر صدیق نے، صحابہ ساتھ تھے نا، سارے صحابہ نے مل کر حضرت ابو بکر صدیق نے، باقی معاملات تھے نا، آپ فرمایا کرتے تھے بدر والے پیچھے ہو جاؤ، تم لوگ حضور کی بابرکت نشانیاں ہو ہمارے لیے کہ تم نے بدر کے اندر شرکت کی تھی، بدر والے واپس بیٹھ جاؤ، باقی جہاد کے لیے جائیں گے۔ لیکن جب ختم نبوت کے لیے جہاد کرنے کا معاملہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا سارے مصطفیٰ کے غلام جہاد کے لیے ختم نبوت کے لیے روانہ ہوں گے، چاہے کوئی بدری صحابی ہو، چاہے کوئی احد والا ہو، چاہے کوئی خندق والا ہو، فرمایا چاہے کرشی ہو، چاہے انصاری ہو، کوئی بھی گھر نہیں بیٹھے گا، محبوب کے سارے غلام جہاد کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اس علم کو اٹھایا۔ اب دیکھنا ذرا توجہ کیجیے گا، ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آج کچھ لوگ منہ پھاڑ کر ہمارے گلے پڑتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ میں پوچھتا ہوں ظالموں، اور جب تمہارے آباء و اجداد نے اسلام پر حملہ کیا تھا تو کون تھا جس نے اسلام کا پہرا دیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کون تھا جس نے اسلام کا علم اٹھایا تھا؟ حضور علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، تبلیغ دین کا جھنڈا نیچے نہیں کرنے دیا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے نا۔ اور ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پر کیا ہے؟ بولیے سخت ہیں۔ اور آگے وہ جو مشکلات ٹوٹیں گی حضور کی وفات کے بعد، کچھ نبوت کے دعوے دار ہو رہے ہوں گے، کچھ جہاد کی فرضیت کے منکر ہو رہے ہوں گے، کچھ زکوٰۃ کے منکر ہو رہے ہوں گے۔ اس مشکل کی گھڑی میں اللہ کریم مومنوں کو سہارا دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے گھبرانا نہیں، تم نے حق اور سچ پر قائم رہنا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی والی وارث ہے ہی، تم نے حضور کی وفات کے بعد بھی حق اور سچ کے ساتھ رہنا ہے۔ یا اللہ پھر ہمارا والی وارث کون ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تم نے مرتدوں کے ساتھ نہیں ہونا، رسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو بے فکر نہیں رہنا، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ بھی تمہارا والی ہے۔ ہائے ہائے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں تم نے فکر نہیں کرنی، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، فرمایا اور وہ ایمان والے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں، وہ بھی تمہارے والی ہیں۔ فکر نہیں کرنا، اللہ بھی تمہارا والی ہے، رسول اللہ بھی تمہارے والی ہیں،
اور جو ایمان والے ہیں، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، وہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ وہ بھی تمہارے والی وارث ہیں، تم نے فکر نہیں کرنی۔ یہاں پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور لوگ اس آیت کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے والی ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ پھر ایک من گھڑت روایت کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ کیا کہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز ادا کر رہے تھے، ایک سوالی آ گیا سوال کرنے، اس نے کہا جی اللہ کے نام پر کچھ دے، تو نماز کے اندر ہی حضرت علی نے اپنی انگوٹھی کو یوں کیا، یوں کر کے ہاتھ اس کی طرف کر دیا، اس نے انگوٹھی اتار لی، یہ لے کر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو نا، پیر علی نے نماز کے اندر زکوٰۃ ادا کی تھی، تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ خدا کی قسم ہے ہم مولا علی کے غلام ہیں، ہمیں ان کی شان سے کوئی دکھ نہیں، ہمارا تو من ٹھنڈا ہوتا ہے پیر علی کا نام لے کر، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے بندہ جھوٹے واقعات کا سہارا لے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بالکل غلط ہے، قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آپ نے کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا اپنے پاس کہ زکوٰۃ کا آپ کے اوپر فرض ہوتی، تو پھر یہ کہانی کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کا مطلب تو یہ بنے گا کہ ولی وہ ہے جو نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں زکوٰۃ دے، وہی ولی ہے۔ آپ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو، نماز پڑھتے ہوئے دیتے ہو یا نماز کے علاوہ دیتے ہو؟ فطرانہ نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات نماز کے اندر دیتے ہیں یا باہر دیتے ہیں؟ علاوہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب باقی سارے مومن تو پھر اس آیت سے نکل گئے نا۔ لہذا یہ ایک من گھڑت مفہوم ہے جو پیش کیا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول اللہ بھی تمہارے ولی ہیں، مومن جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو رکوع کرنے والے ہیں، وہ بھی تمہارے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ سوال اٹھانے والے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کرو، بالکل پرلے درجے کے جھوٹے بے ایمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ دل کرتا ہے برکت کے لیے چند آیتیں بس ایسے 2-4 منٹ میں پڑھ دو، اجازت ہو تو۔ ٹائم بتائیں کیا؟ ٹائم ہو چکا ہے؟ بات پھر ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف